أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم آمنت بالله صدق الله العظيم मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अभी जिन आयात की तिलावत करने की सआदत हासिल की, आइए इसका तर्जमा कंजुल ईमान और इसके तहत तफसीर सिरातुल जिनान सुनने की सआदत हासिल करते हैं। तर्जमा कंजुल ईमान, मगर वो जिन्होंने तौबा कर ली इससे पहले कि तुम इन पर काबू पाओ तो जान लो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बख्शने वाला मेहरबान है। इसके तहत तफसीर सिरातुल जिनान में कुछ इस तरह से तफसीर बयान की गई है, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो जिन्होंने तौबा कर ली, यानी गिरफ्तारी से पहले अगर डाकू तौबा और इसके तकाजे पूरे कर ले तो डाका जनी की सज़ा
اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے، اس لیے ان کا تقاضا باقی رہے گا۔ اب اس کے اولیاء چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کا تقاضا کر لیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ کنز الایمان سنیے۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان سنیے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس سے مراد آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عز و جل کا قرب حاصل کرو۔ اور تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے۔ اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اسی عموم میں شامل ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک بندوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یاد رکھیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر عز و جل میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر یعنی چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے۔ تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں تفسیر یہ ہے کہ لیفتدوا بہ، تاکہ فدیہ دے کر جان چھڑائیں۔ یعنی اگر کافر دنیا کا مال ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسری دنیا کا مال ہو اور یہ سب کچھ اپنی جان کو قیامت کے دن کے عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ کر دے تو اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہوگا۔ اس دن ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو تلاوت ہوئی، ترجمہ تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس سے جو مدنی پھول ہمیں حاصل ہوئے ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ